ھذا عیدنا، سب کے لیے خوشی کا ایک دن ہوتا ہے اور یہ ہمارا خوشی کا دن ہے۔ اسلام میں عید دو ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ آپ لوگوں کی زبان میں چھوٹی عید بڑی عید، جی تو دو ہی عیدیں ہیں۔ کتنی خوشی ہوتی ہے، بندہ روزے رکھ لیا، عبادت کر لی، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرما دیے ہوں گے، اب خوش ہے، بہت خوش ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس خوشی میں بندہ، ایک مسلمان بندہ کیا کرے گا؟ شراب پیے گا، اپنی من مرضی کرے گا، رنگ کھیلے گا؟ نہیں، کچھ نہیں کرے گا۔ عام دنوں میں وہ 5 وقت فرض نماز پڑھتا تھا اور فرض نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعتراف کرتا تھا، لیکن جب عید کا دن آیا تو عید کے دن ایک نماز اور رکھ دی باجماعت کہ تم سب جیسے ہی سورج نکلے گا، فجر کی نماز تم نے سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لی، آج تمہاری خوشی کا دن جیسے ہی طلوع ہوگا تم سب کے سب نہا دھو کر، اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، ناچتے گاتے نہیں، بندگی کے ساتھ، شور مچاتے ہوئے نہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کلمات ہیں، ان کلمات کو کہتے ہوئے تم عیدگاہ جاؤ گے، نماز پڑھو گے، وہاں سے واپس آؤ گے۔ اس کا کنسپٹ آپ نے سمجھا ہے؟ عید کا نظریہ کیا ہے، کیا سوچ ہے وہ نماز پڑھوانے میں؟ اصل میں اس میں یہ سوچ ہے، اس کو زیادہ آسانی سے آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کو زیادہ آسانی سے اس طرح سے سمجھیے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھی غسل دیتے ہیں، نئے کپڑے میں کفن پہنا دیتے ہیں، خوشبو لگا دیتے ہیں، اور اس جنازے کو لے کر اللہ کے ذکر، آخرت کی یاد کے ساتھ اس کو لے کے قبرستان چلے آتے ہیں، اس کو رکھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں 4 تکبیر زائد بولتے ہیں، 4 مرتبہ تکبیر کہی جاتی ہے۔ عید کی نماز پڑھتے ہیں، 6 مرتبہ زائد تکبیر کہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کوئی خوشی بڑی ہے نہ کوئی غم بڑا ہے، میں نماز بھی پڑھوں گا عام نمازوں سے ہٹ کر، آج میں 6 مرتبہ زائد یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ میرے رب، میری خوشی تھی، عید کا دن تھا تو بھی میں نکل کر آیا تاکہ سب سے پہلے تیرے سامنے سر جھکاؤں، تاکہ یہ طے ہو جائے کہ خوشی بھی آئی تب بھی میں آپ کا بندہ تھا، غم آئے گا تب بھی میں تیرے سامنے کھڑے ہو کے تکبیر کہوں گا، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ خوشی ہو یا غم ہو ہم تیری بندگی سے باہر نہیں نکلتے، ہم مسلمان ہیں۔ یہ مطلب ہے مسلمان ہونے کا، خوشی میں حد سے باہر نہ نکلا جائے۔ بہادر شاہ ظفر ہے مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار، جس کو انگریزوں نے لے جا کے رنگون میں قید کر دیا۔ اس نے شعر کہا تھا، اس نے کہا تھا، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، گو صاحب فہم و ذکا۔ ظفر ایسے آدمی کو آدمی مت سمجھنا، کیسے آدمی کو ابھی آگے آئے گا، ایسے آدمی کو آدمی مت سمجھیے گا، اگرچہ کہ کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، عقل مند کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ انسان نہیں ہے اگر ایسا ہو۔ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، گو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جس کی خوشی آئی تو خدا کو بھول گیا، اور غصہ ہوا، ناراضگی ہوئی، کوئی رنج و غم آیا تو بھی اللہ کا خوف نہیں رہا، حد سے باہر نکل گیا۔ اس لیے شادی کا مطلب
ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ حد سے باہر نکل جانا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی. انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں حیات تھیں. 9 بیویاں. آپ نے شادی اس وقت بھی کی جب آپ کے پاس مال نہیں تھا. آپ ایک غریب انسان تھے, اونٹ چرانے والے. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو آپ خیبر فتح کر چکے تھے. آپ ایک بادشاہ تھے, ایک بڑی سلطنت آپ کے پاس تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے بڑھ کر حالت احرام میں مکہ مکرمہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا. ظاہر سی بات ہے کہ جس کا داماد اور جس کا سب سے قریبی ساتھی اور جس کے خسر ایسے ہوں, ابو بکر صدیق خسر ہیں, حضرت عمر خسر ہیں, حضرت علی داماد ہیں, حضرت عثمان جیسا تاجر داماد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لوگوں کے لیے چندہ دینے کی اپیل کی تو حضرت عثمان نے 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ دیے, پھر 100 دیے, پھر 100 دیے. 300 گھوڑے مع ساز و سامان کے, وہ بھی عربی نسل کے گھوڑے دیے. تو کیا اللہ کے رسول اگر یہ فرماتے کہ مجھے اپنی خوشی منانی ہے اور صحابہ پیچھے ہٹ جاتے؟ نہیں. آپ کی خوشی ایسی خوشی منائی جاتی کہ تاریخ میں کسی کے پاس اس کی نظیر نہیں ہوتی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جہاں کمزور صحابہ بھی ہیں مال کے اعتبار سے, وہیں انتہائی مالدار ترین صحابہ بھی تھے. آپ کی خوشی میں کروڑوں روپے صرف کر دینا ان کے لیے آسان تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا, ان کا ترکہ تقسیم ہوا. آج ہمارے زمانے میں جو لوگ یہاں سونار کا کام جانتے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے, یا جو لوگ ان کے دوست ہوں گے وہ جانتے ہوں گے, سونار کے یہاں کی دھول بھی بکتی ہے, جھاڑن جو ہوتی وہ بھی بکتی ہے. اس میں سونے کے ذرات ہونے کی وجہ سے لوگ خریدتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف کا ترکہ تقسیم ہوا تو جو ان کے ترکے میں سونے کے ٹکڑے تھے اتنے بڑے بڑے تھے کہ کلہاڑی سے توڑ توڑ کے تقسیم کیے گئے تھے. تو جس کے اپنے ماننے والے ایسے مالدار ہوں وہ روپیہ خرچ کر سکتے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا, اپنی ازواج مطہرات کا ولیمہ فرمایا.